جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم گزشتہ 7 سال سے اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی انہوں نے اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت کی ہے، اور اس معاملے پر متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ خاص طور پر جسٹس شاہد کریم نے یہ کہا کہ میں خود جی ٹی روڈ پر میرا آنا جانا لگا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، تو وہاں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی بھرمار ہے، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے، وہ بہت ہی اہم آرڈر ہے، وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا۔ اس وقت میاں عرفان اکرم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میاں صاحب کیا کہیں گے آج کی سماعت کے حوالے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اسی سیزن میں جب اسی کورٹ نے ایک آرڈر کے ذریعے ایمرجنسی کا نفاذ کیا تھا، اس میں تمام جتنے بھی بس سٹینڈز، ٹرک اڈے جتنے بھی تھے ان کو ایک دفعہ سیل کر کے اس میں کھڑی تمام گاڑیوں کا ایک امیشن ٹیسٹ کیا تھا، اور ہوا بھی یہی تھا کہ اس سے فائدہ یہ ہوا تھا کہ امیڈیٹلی ایک افیکٹ آیا تھا، کیونکہ زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ ہی جو گاڑیاں ہیں وہ دھوئیں کا سبب بنتی ہیں، اور اس وقت جو رپورٹ کے مطابق، جو ہماری نیشنل رپورٹ انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق، کہ اس اسموگ میں سب سے زیادہ اضافہ جو ہے نا وہ کاربن امیشن گاڑیوں کا جو ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں، جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا یا اور معاملات، لیکن جو سب سے زیادہ اس وقت اضافہ ہے وہ ٹرانسپورٹ، گاڑیاں، وہیکلز، وہ اضافہ کر رہی ہیں۔ اس پہ آج جج صاحب نے کہا کہ میرے آرڈر موجود ہیں، آپ اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرواتے، اور خاص طور پہ یہ آپ کو ایک سسٹم بنانا چاہیے جس کے تحت ہر بس سٹینڈ، ہر ٹرک سٹینڈ پہ آپ کو ایک پرماننٹ بوتھ بنانا چاہیے انوائرمنٹ والوں کو، جو گاہے بگاہے گاڑیوں کو چیک کرتا رہے جن گاڑیوں نے لاہور میں آنا ہے یا جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو موٹر وے کے ایگزٹ اور انٹری پہ بھی ایک پرماننٹ بوتھ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں کچھ عرصے جی ٹی روڈ سے ٹریول کرتا رہا ہوں، اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ دھواں دینے والی گاڑیاں جی ٹی روڈ پہ، شاید کیونکہ پچھلے دنوں کافی سختی ہوئی تھی موٹر وے پہ، تو ان لوگوں نے موٹر وے کو چھوڑ کے اب جی ٹی روڈ کا روٹ اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے اب چاہیے کہ ٹیمیں وہاں پر بھی تشکیل دے کے کھڑی کریں تاکہ جس گاڑی میں دھواں دیکھتا نظر آئے اور اس کو امیڈیٹلی کمپاؤنڈ کیا جائے۔ بالکل میاں صاحب آپ ساتھ ہی رہیں، کیونکہ یہ سماعت گزشتہ 7 سال سے ہو رہی ہے، اور یہ بہت اہم کوشچن ہے کہ 7 سالوں میں سماعت کے باوجود ابھی تک اسموگ کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کیوں نہیں پایا تکمیل تک پہنچ سکے، کیا ریزن ہے؟ اظہر صاحب آپ بتائیے گا، کیا محکمے تعاون نہیں کرتے؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے اصولی طور پر تو ایشو یہی ہے نا، یہ کہا جائے کہ صرف محکمہ ماحول معاملات کو کنٹرول، اس کی انفورسمنٹ کرنی ہے ضلعی انتظامیہ نے، یعنی موٹر وے کے قریب، جی ٹی روڈ کے قریب، آس پاس کے علاقوں کے اندر۔ یعنی اگر صرف لاہور کی آبادی 2 کروڑ ہے، اگر پورے پنجاب کے اندر آپ کو انفورس کرنا ہے تو آپ کو تو لاکھوں لوگ چاہیے، اور انتظامیہ جو ہے اس پہ ٹوٹل کوآپریٹ نہیں کرتی، چاہے فصلوں کی باقیات ہوں، گاڑیوں کا مسئلہ ہو، بھٹیوں کا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ اور کئی ایشوز ایسے ہیں جو انوائرمنٹ میں، پولیوشن میں بہت ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے انفورسمنٹ میکنزم جو ہے نا، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف اپنا آج انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف اس مؤثر انداز میں آپریشن نہیں ہوتا۔ نہیں، دیکھیے اس کی وجہ یہاں پر کیا ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ یہاں مافیاز بہت چھائے ہوئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ مافیا اپنی جگہ پر موجود ہے، انہوں وہ کام کر رہا ہے، اس کو آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ میں فرض کریں میں ایک بات کر رہا ہوں، 100,000 روپیہ 2,000 چلان بھی کر دیا آپ نے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے تو لاکھوں روپیہ کمانا ہے، اور ان کا نظام اپنی جگہ پر موجود ہے جب تک آپ کی انتظامیہ افیکٹولی نہ کر سکے۔ اور اس میں دیکھیں عدالت نے تو بڑے اچھے آرڈرز پاس کیے ہیں، اور ایسے آرڈرز ہیں اس پہ توہین عدالت کی کاروائی بھی اپنی جگہ پر بنتی ہے، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بنیادی وجہ جو میں ابھی تک دیکھا ہے کہ جو کمیشن ایک بنایا ہوا تھا نا، وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ نیگیٹیوٹی کے حوالے سے، یعنی خالی میٹنگوں سے یہ مسئلے نہیں حل ہوتے، اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ، ہاں دیکھیں وہ جسٹس علی اکبر بنیادی طور کے اوپر تو جب ہائی کورٹ کے جج تھے، ہم تو دیکھیں اس وقت سے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے اس وقت اس نظام کو سارا اپنے ہاتھوں سے دیکھا ہوا ہے، بطور جج کی کرسی کے اوپر بھی دیکھا ہوا ہے، اور ان کی کمیشن میں واپسی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک پازیٹیولی جو معاملات ہے نا وہ بہتری کی طرف آئیں گے، ان کا جو کہ سٹائل ہے۔ دوسرا جہاں تک آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی، اور حکومت پنجاب کو زیادہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ نے سن لیا تھا، اسموگ
مریم اورنگزیب کافی ایکٹیو ہے سر میں بڑی اسموک گن بھی انہوں نے اب اسموک گن آپ نے دیکھ لیا وہ گنی گئی صرف، یعنی ہائی کورٹ میں ہمارے تو پروسیڈنگ ساری کی تھی نا، اسموک ٹاور کی بات ہوئی تھی، اسموک گن ریجیکٹ کر دی تھی. اور آج پوچھا جائے بھئی آپ نے کس کے کہنے پہ یہ لگایا؟ آپ کا ہائی کورٹ کے آرڈر تو پڑھ لیتے اگر واقعی آپ کام کر رہی ہیں. بلکہ میں تو مریم صفدر صاحبہ کو کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر ایک انوائرمنٹل اسموک کے کانٹیکٹ سے ایک بہت بڑا سیکریٹریٹ بنائیں. 24 گھنٹے این ڈی ایم اے کے لوگ، انوائرمنٹ کے لوگ، ضلع انتظامیہ کے لوگ سارے وہاں پر بیٹھے ہوں، اور وہ سارے یعنی یہ نہیں صرف 2-4 تصویریں بنا کے مسائل کو حل کر چھوڑے. میاں صاحب اب عدالت نے جو احکامات جاری کیے ہیں، اب اس کے بعد اب کمیشن کی میٹنگ ہوگی. دیکھیں بات پھر وہی ہے، علی اکبر قریشی صاحب کا کمیشن بینگ ایز اے کمیشن واپسی جو ہے بہت خوش آئند ہے، کیونکہ یہ کیس شروع ہی ان کی عدالت سے ہوا تھا. اس کے بعد یہ جب شاہد کریم صاحب کے پاس ہوا تو اس وقت جسٹس علی اکبر قریشی جب صاحب ریٹائر ہو گئے تو ان کو ہی جوڈیشل واٹر کمیشن بنا دیا گیا. اور ایک بہت سوچ میں فرق ہے، کیونکہ ایک جج بینگ ایز اے جج جب کچھ معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو تمام اس کے معاملات کا پتہ ہوتا ہے. اب یہ ہوگا کہ علی اکبر قریشی صاحب کے آنے سے ان فیصلوں کی جو عدالت کے فیصلے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اور اس پہ کمپلائنس وہ ایک بہتر صورتحال اختیار کر جائے گی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے امپلیمنٹ کس طرح کروانا ہے اور کمپلائنس کس طرح کروانی ہے فیصلوں کی. جی بالکل. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کو دوبارہ چیئرمین جوڈیشل واٹر کمیشن بنا دیا ہے. یہ وہ آرڈر تھا جو میں نے شروع میں کہا تھا، اور اس حوالے سے عدالت نے حکم بھی جاری کیا ہے کہ تمام پنجاب کے جو محکمے ہیں وہ کمیشن کی معاونت کریں، تاکہ اسموک کا تدارک کا معاملہ ہو یا صاف پانی کو بچانے کا معاملہ یا ٹریفک نظام میں بہتری کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات پر بہتر طریقے سے آگے بڑھا جا سکے. جی